بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کو یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 22 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج جمعرات کا۔ آج آپ سے پولیٹکس کے بارے میں بات کرتے ہیں جناب۔ کافی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور پولیٹکس میں کافی گرما گرمی، اور جو بظاہر چیزیں نظر آ رہی ہیں پس پردہ اس سے بالکل مختلف نوعیت کی ہیں۔ اور اب ایک اور چیز ہو چکی ہے، پی ڈی ایم جو کہ بنا تھا حکومت مخالف اتحاد، لیکن اب پی ڈی ایم کے اندر ہی ایک دوسرے کی اپوزیشن شروع ہو گئی ہے، اور پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مد مقابل ایک دوسرے کی جاسوسی کر رہی ہیں، ایک دوسرے کی نگرانی کر رہی ہیں۔ اور یہ نگرانی اس وقت شروع ہوئی اور پی ڈی ایم کے اندر کی جماعتیں آپس میں ہی ایک دوسرے سے شکوک و شبہات اس وقت کرنے لگیں جب آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک بہت ماسٹر سٹروک کھیلا، اور وہ ماسٹر سٹروک یہ تھا کہ ان کی بلاول بھٹو زرداری سے ٹیلی فون پہ بات ہوئی، اور اس ٹیلی فون پہ جو بات ہوئی اس کے نتیجے میں کراچی میں جو ایک ابال کھڑا کیا جا رہا تھا، ایک کیا کہنا چاہیے، بالکل ایک نئی کانسپریسی اور کیوس پیدا کیا جا رہا تھا، وہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ سارے کا سارا ڈیفیوز ہو گیا۔ اور نہ صرف ڈیفیوز ہوا بلکہ ایک اور چیز بھی آ گئی۔ بلاول بھٹو نے بالکل اپوزٹ بات کر دی جو کہ نواز شریف نے کی تھی اپنی 16 اکتوبر کی تقریر میں، جو کہ مریم بی بی کر رہی ہیں مسلسل۔ شریف خاندان جو ایک لے کے نکلا تھا جناب کہ ہم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو گرانا ہے اور ان کو ان کے عہدوں سے ہٹانا ہے اور ان سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، اور سارے معاملات، ساری گڑبڑ کے ذمہ دار صرف اس وقت ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ ہے، وہ سارے کا سارا ماحول جو ہے وہ ملیا میٹ ہو گیا جنرل قمر جاوید باجوہ کی ایک ٹیلی فون کال نے۔ اور اب شریف خاندان کیا سوچ رہا ہے اور مریم بی بی کیا سوچ رہی ہیں، اور جو ٹیلی فون کھڑکے ہیں ایک دوسرے کو اس میں کیا ہوا ہے، یہ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ اور دوسرا، آصف علی زرداری صاحب نے اپنی جماعت کو اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو اور بلاول بھٹو کو کیا ہدایت کی ہے کہ شریف خاندان کے ساتھ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے، یہ آج کی گفتگو۔ تو میں شروع کرتا ہوں۔ ابتدا جو ہے وہ ہے جناب کہ ہوا یہ، آپ کو معلوم ہے کہ شریف خاندان، شریف فیملی، نواز شریف نے ابتدا کی 16 اکتوبر کو، اور انہوں نے اس سے پہلے جو زبیر صاحب ہیں ان کے خصوصی ایلچی بن کے گئے تھے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے پاس، اور انہیں کہا تھا کہ جناب ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں، مریم بی بی نے بھیجا ہے، اور وہ ڈیمانڈز کیا تھیں وہ میں انشاءاللہ کسی دن آپ کو مناسب وقت پہ وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، ایگزیکٹ جو تھیں، اور آرمی چیف نے کیا جواب دیا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، جہاں سے مسائل گڑبڑ ہوئے۔ خیر، وہاں سے شروع ہوا تھا سلسلہ۔ جب وہاں سے انکار ہوا تو اس کے بعد نواز شریف نے مسلم لیگ نواز کے لیے، اپنی پارٹی کے لیے حکم صادر کیا کہ آج کے بغیر، میرے حکم کے بغیر، میری اجازت کے بغیر کوئی افواج پاکستان اور اس کے ذیلی اداروں سے نہیں ملے گا، نہ آفیشل حیثیت میں نہ پرسنل کیپیسٹی میں۔ تو یہ ہو گیا، اس پہ عمل نہیں ہو رہا، میں آپ کو بتا دوں، لیکن جناب انہوں نے ایک آرڈر پاس کر دیا، اور اس کے بعد 16 اکتوبر کو ایک طوفان کھڑا کر دیا، اور ملک کو ایسے حالات پیدا کیے کہ افواج پاکستان کو اور اس کی قیادت کو اس انداز سے جناب انہوں نے گالم گلوچ کی، اور ایسا ماحول اور ایسے الفاظ اور ایسے حملے کیے کہ جس سے اگر کوئی عام جرنیل ہوتا اور عام عسکری قیادت ہوتی، پرویز مشرف صاحب جیسے جذباتی قسم کے کوئک ڈیسیشن کرنے والے ہوتے کہ بس غصے کی حالت میں پڑ جائیں اور اس کا تہس نہس کر دیں، تو ایسے حالات پیدا کیے۔ نواز شریف کا خیال تھا کہ فوج جو ہے وہ غلطی کرے گی، جنرل باجوہ غلطی کریں گے، غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی ایکٹ کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں گے، اور
ملک میں مارشل لا کی طرف ملک چلا جائے گا، اس طرح کے کام تھے۔ لیکن بڑے تحمل سے انہوں نے اس صورتحال کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے اندر ہی بہت سارے لوگ جو ہیں انہوں نے رابطہ کیا مقتدر حلقوں سے، اور شہباز شریف کو بھی بتا دیا، انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ جناب یہ نیریٹو اور یہ ایجنڈا، اس پہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب سے نیب کی حراست میں شہباز شریف تھے، ان سے خواجہ سے ملاقات کرتے ہیں، حسن اقبال کرتے ہیں، خواجہ سعد رفیق کرتے ہیں، اور ان کو بتاتے ہیں کہ جناب آپ نواز شریف صاحب سے کچھ رابطہ کریں۔ وہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ اس طرح سے تو معاملہ نہیں چلے گا اور لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد نواز شریف صاحب سے، نیب کی تحویل میں ہی تھے، ان سے بات ہوئی، بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، جناب بھائی کچھ آپ نے ایسا کام کر دیا ہے کہ بات جو ہے وہ اختیار سے، ہمارے بھی معاملات ہمارے اختیار سے بھی نکلتے جا رہے ہیں، اور یہ تو پارٹی کے اندر سے ہی بغاوت ہو گئی۔ آپ تو فوج کے خلاف بغاوت کروا رہے تھے اور عسکری قیادت کے خلاف بغاوت کروا رہے تھے، یہ تو ہماری پارٹی کے اندر ہی بغاوت شروع ہو گئی ہے۔ اس کے بعد مریم بی بی کو بھی، مریم بی بی نے بھی یہی کوشش کی، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب اتنا پریشر بڑھائیں گے کہ یہ سب ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ جب ہوا تو اس کے بعد آیا کراچی کا معاملہ۔ کراچی کا جلسہ جو آیا اس میں نواز زرداری صاحب نے جی انکار کر دیا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی 1.5 گھنٹے کی نشست ہوئی ان کی ہاسپٹل میں، زرداری صاحب کو منانے کی کوشش کی کہ ان کو موقع دے دیں، تو زرداری صاحب نے کہا کہ جب میں نے ایک تقریر کی تھی، گو کہ وہ سیاسی تقریر تھی، اور اس میں میں نے اینٹ سے اینٹ بجانے کی بات کی تھی، جنرل راحیل شریف اس وقت آرمی چیف تھے، تو میری طے شدہ ملاقات تھی وزیر اعظم نواز شریف سے، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی، اور لیکن نواز شریف نے بطور وزیر اعظم وہ ملاقات منسوخ کر دی تھی اور مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا تھا، تو میں اس لیے ساری باتیں میرے ذہن میں ہیں، تو اب ہم اپنا کندھا استعمال نہیں کرنے دیں گے، اپنا پلیٹ فارم استعمال نہیں کرنے دیں گے، جو کرنا ہے پنجاب میں آپ کریں، مسلم لیگ نواز کے جلسے جلوس کریں، اس میں آپ نے جو کچھ کرنا ہے اپنا ایجنڈا لے کے چلیں۔ پیپلز پارٹی آپ کو اپنی نہ تو فورم استعمال کرنے کی اجازت دے گی، نہ اپنا پلیٹ فارم استعمال کرنے کی اجازت دے گی، نہ ہی وہ باتیں پیپلز پارٹی کی میزبانی میں کسی فنکشن میں ہو سکتی ہیں، انکار کر دیا۔ اس کے بعد کچھ دانشور گئے، دانشوروں کو جب پتہ چلا کہ جناب وہ تو انکاری ہیں زرداری صاحب، اور نواز شریف کی تقریر بہت ضروری ہے، اس سے بھی زرداری صاحب نہیں مانے، اور وہ تقریر نہیں ہو سکی، اور مریم بی بی بلاول ہاؤس نہیں گئیں، اور اس کے بعد مریم بی بی سیدھی جلسہ گاہ گئیں، اور جلسہ گاہ سے واپس ہوٹل، اور بس جو بھی ملاقات ہوئی ان کی وہیں پہ ہوئی اسٹیج پہ، اس کے علاوہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، جبکہ بلاول ہاؤس میں باقی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں موجود تھیں۔ یہ چیز اس کے بعد وہ کیپٹن صفدر والا معاملہ ہو گیا۔ کیپٹن صفدر کے معاملے میں بھی جو کچھ ہوا وہ سارے بات آپ کے علم ہے، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک نیا انٹرنلی کوئی نئی پالیٹکس ہوئی، اور سندھ پولیس کے تمام افسران جو ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے۔ جب یہ سچویشن پیدا ہوئی تو تب پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آرمی چیف کے درمیان رابطہ ہوا، ساری سچویشن ڈسکس ہوئی، درمیان میں پتہ چلا کوئی تھرڈ پارٹی بھی ہے جو یہ معاملات خراب کر رہی ہے۔ فوری طور پہ آرمی چیف نے آرڈر کر دیا انکوائری کا، سچویشن ڈیفیوز ہو گئی، اور جیسے ہی آرمی چیف نے آرڈر کیا تب تک جیسے پہلے میں بات کرتا ہوں، بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہوئی، سی ایم سندھ تک معاملات بالکل ٹھیک تھے، انہوں نے کہا بالکل پولیس نے صحیح کیا، پولیس نے اپنے قانون دائرے کے اندر رہتے ہوئے کام کیا۔ بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس ہو گئی، مریم بی بی کو نہیں پتہ تھا کہ اس دوران بلاول بھٹو اور آرمی چیف کی فون پہ بات چیت ہو چکی ہے، اور تمام سچویشن کو ڈیفیوز کر دیا گیا ہے، لیکن انہوں نے صرف بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس دیکھی۔ بلاول بھٹو نے آرمی چیف اور DGI SI سے تحقیقات کا مطالبہ کیا، جیسی پریس کانفرنس سنی
مریم بی بی کا ٹویٹ آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جناب مبارکباد دی بلاول بھٹو کو، ان کی ہمت کی داد دی اور کہا کہ سول سپریمیسی اور کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی آج طے ہو گئی اور تبدیلی آ گئی۔ جیسے ہی کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ آرمی چیف اور بلاول کے درمیان فون پہ رابطہ ہوا ہے اور ساری سچویشن ڈسکس ہوئی ہے، اور اس کے بعد سندھ پولیس بھی واپس آ گئی، چھٹیاں منسوخ، سب کچھ نارمل۔ بلاول بھٹو چلے گئے گلگت بلتستان اپنے الیکشن کمپین کے لیے۔ جب یہ سب کچھ ہوا تو فوری طور پہ جو شکرے تھے نون لیگ کے اور شریف فیملی کے ساتھ جڑے ہوئے، انہوں نے فوراً خطرے کی گھنٹی بجا دی اور انہوں نے کہا جناب مریم بی بی سے کہ جناب یہ معاملہ گڑبڑ ہے اور پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ دو ہاتھ کر گئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے نے اپنے سارے معاملات سیٹ کر لیے۔ ہم جو ہیں نواز شریف صاحب تو جن کو ہٹانا چاہتے ہیں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو، بلاول تو انہی کے ساتھ رابطے میں ہے اور انہی کی تعریف کر رہا ہے، انہی کے ساتھ اپیل کر رہا ہے اور انہی سے تحقیقات کا مطالبہ کر رہا ہے، تو یہ تو ساری سچویشن ہی بدل گئی ہے۔ لہٰذا ہوا یہ جناب، اس کے بعد مریم بی بی نے فوراً بتایا نواز شریف صاحب کو اور جناب اپنے قائد محترم کو کہ انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ کچھ مجھے صحیح نہیں لگ رہے، گڑبڑ لگ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو خاص ہارڈ لائنر ہیں اور ہارڈ لائنر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب اور اس نوعیت کے جو کہ کچن کیبنٹ ہیں مریم بی بی کی، انہوں نے کہا کہ جناب صورتحال گھمبیر ہے اور یہ پیپلز پارٹی کام دکھا گئی، زرداری صاحب کام دکھا گئے۔ اور بلاول بھٹو، زرداری صاحب نے جناب بلاول بھٹو اور اپنے خاص لوگوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ جناب کسی معاملے میں بھی آپ نے شریف خاندان کے ٹریپ میں نہیں آنا، ان کو جتنا میں جانتا ہوں اتنا کوئی نہیں جانتا، لہٰذا ان کی طرف سے جو بھی ڈیمانڈز آئیں، جو بھی تجاویز آئیں، آپ نے پہلے ڈسکس کرنا ہے مجھ سے اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ شریف خاندان جو کچھ چاہتا ہے وہ اس فورم کو استعمال کر کے پی ڈی ایم کو خود کوئی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہم دوبارہ اپنا کندھا استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، اور ماضی میں کبھی بھی انہوں نے ہمارے ساتھ وفا نہیں کی، لہٰذا بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانا ہے، پھونک پھونک کے قدم اٹھانا ہے۔ انہوں نے اپنے پارٹی کو بھی اور اپنے بیٹے بلاول کو بھی خاص ہدایات دے دی ہیں۔ اس کے بعد نواز شریف صاحب نے، اب ہوا یہ ہے کہ زرداری صاحب ہاسپٹل میں ہیں گلگت بلتستان میں، بلاول ہیں 20 دن کے لیے اور ان کا آپس میں کوئی رابطہ شابطہ نہیں ہے۔ پھر جناب شاہد خاقان عباسی صاحب آئے، پی ڈی ایم کا فورم پھر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، راجہ پرویز اشرف پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے تھے، اندر خانے پھر وہی توتڑا ہوئی کہ جناب یہ سارا کچھ یہ کیا ہو گیا، پی ڈی ایم تو ہم نے بنایا ہی اس خاص مقصد کے لیے تھا، تو یہ پیپلز پارٹی کے براہ راست رابطے اور اس طریقے سے اتنی ورکنگ ریلیشن شپ، یہ کیا ہے معاملہ، کیا ماجرا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑی زوردار گفتگو کی کہ جناب یہ تو ہے، تحقیقات تو کرنی چاہیے تھی عمران خان صاحب کو، یہ تو آئی ایس آئی بھی ان کے ماتحت ہے اور رینجرز بھی ان کے ماتحت ہے، یہ تو وفاقی حکومت کا کام ہے۔ اور مولانا نے بھی یہی بات کی، مولانا نے کہا غیر اعلانیہ مارشاء اللہ لگ گیا، اور اس کے بعد غفور حیدری صاحب نے بھی یہی بات کی، دورانی صاحب بھی بڑھ چڑھ کر آئے، پیپلز پارٹی پہ پریشر ڈالنے کی کوشش کی کہ جناب صورتحال کو ذرا جھنجھوڑیں، لیکن راجہ پرویز اشرف صاحب کو کیونکہ ہدایات تھیں وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے خلاف کوئی بات نہیں کی اور سچویشن کو مزید گرمانے کی کوئی بات نہیں کی، یعنی کہ اشتعال انگیز گفتگو نہیں کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب یہ باہر جو آ کے گفتگو کی اس کو چھوڑ دیں، جو اندر گفتگو کی وہ یہ تھی کہ زرداری صاحب اور بلاول صاحب جو بھی فیصلہ کریں گے آخری فیصلہ وہی ہوگا۔ تو میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ جو میڈیا میں گفتگو ہو رہی ہوتی ہے یہ اس کو سیریس نہ لیا کریں، کیونکہ یہ گفتگو اندر کچھ اور ہوتی ہے
اور باہر کچھ اور ہوتی ہے۔ تو جناب پھر ایک اور چیز بتا دوں، یہ ساری سچویشن پھر کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی ڈسکس ہوئی کہ کس طریقے سے یہ 16 اکتوبر کو ہوا، 18 اکتوبر کو ہوا، پھر یہ کیپٹن صفدر والا معاملہ ہوا، یہ ساری چیزیں جو ایک تواتر سے چل رہی ہیں۔ کور کمانڈرز کانفرنس بہت امپورٹنٹ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، اور کور کمانڈر کانفرنس میں جو فیصلے کیے گئے انہوں نے کیٹیگوریکلی دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ نہیں چلے گی، کسی دباؤ میں نہیں آیا جائے گا، اور یہ جو ہم نے منزل حاصل کی ہے پاکستان کو خوشحالی کی طرف لے جانے کی اور امن کی طرف لے جانے کی، استحکام کی طرف لے جانے کی، اس کے لیے ہم نے ایک بڑا لمبا سفر پاکستان نے اور پاکستان کی فورسز نے، پاکستان کے عوام نے قربانیاں دی ہیں اسٹیبلٹی کے لیے۔ لہٰذا اب کسی کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہونا، اور اس طرح کے عناصر کے وہ سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں، وہ تگڑے ہیں وہ قوم پرست ہیں، جو آئین پاکستان کو تسلیم نہیں کرتا اور جو آؤٹ آف دا کیا کہنا چاہیے اپنی اوقات سے بڑھ کر جو بیرونی ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، اور کوئی ایسا ایکٹ کرتا ہے جس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم کرنا ہے، ایسے کرداروں سے خواہ وہ سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں، جمہوری ہیں غیر جمہوری ہیں، کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں کی جائے گی، اور فوج بطور ادارہ آئین اور قانون کے ساتھ اور اسٹیٹ کے ساتھ ہوگا، اور جو بھی منتخب حکومت ہوگی اس کا ساتھ دے گا اور باقی بھی اداروں کی حفاظت کرے گا۔ یہ ایک فیصلہ ہوا ہے، اور سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس میں یونٹی اور خاص طور پہ، اور انہوں نے کہا کہ جناب ثابت قدمی کا مظاہرہ، اور یہ جو 5th جنریشن ہائیبرڈ جنگ کے ذریعے ڈس انفارمیشن پھیلا کے، فیک نیوز پھیلا کے، جو بار بار سیکورٹی اداروں کو اور افواج پاکستان کو اور اس کے ذیلی اداروں کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، یہ ایک ایجنڈا ہے، اور وہی ایجنڈا اس وقت ہمیں انڈین میڈیا کی طرف میں بھی نظر آ رہا ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ جناب سندھ میں، کراچی میں فوج اور پولیس کے درمیان مڈ بھیڑ ہو گئی، فائرنگ ہو گئی، ہیوی فائر ہو گیا، اور مارشاء اللہ لگ گیا، اور تھانوں میں قبضہ کر لیا۔ اس طرح کی بیہودہ گفتگو وہی کچھ انڈیا میں کی جا رہی ہے، اور وہی یہ ایک دو خاندان یہاں پہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا وہ ایک ٹیلی فون کال وہ ایک ماسٹر سٹروک تھا، اور اس کے بعد اب جو ہے سچویشن ویسی کی ویسی۔ آج کل پھر انہوں نے ہوا دینے کی کوشش کی کراچی کی صورتحال، کیپٹن صفدر کا معاملہ، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت مکمل طور پر خاموش، اور جو کچھ طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ تو جناب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔